بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 لاکھ فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو 9 ذی الحج جمعرات 10 ذی الحج جمعہ کے دن قرآن کی یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے۔ اس شخص کے گھر پر آسمان سے نور برستا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا روحانی لمحہ جب آسمان سے نور برس رہا ہو، فرشتوں کی قطاریں آپ کے دروازے پر کھڑی ہوں، ہر ایک کا چہرہ چمکتا ہوا، ہر ایک کی زبان پر آپ کے لیے سلام ہو، دل کی دھڑکن رک جائے، آنکھیں اشک بار ہو جائیں اور روح جھوم اٹھے کہ کاش یہ لمحہ میری زندگی میں بھی آ جائے۔ تو ناظرین، یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ قرآن کی ایک ایسی بابرکت سورت کا فیضان ہے جسے اگر 9 ذی الحج جمعرات اور 10 ذی الحج جمعہ کے دن 7 بار پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے آپ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور ان کا ہر ایک سلام آپ کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بھی قرآن پاک کی بابرکت سورت کے حوالے سے ہے۔ جو شخص 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اس کا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ 10 لاکھ فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر پر نور برستا ہے جو ان بابرکت دنوں میں اس بابرکت وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے۔ قرآن پاک کی اس عظیم سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج یہ وہ دن ہیں جنہیں ایام حج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب عرفات کے میدان میں لاکھوں حاجی لبیک کی صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں، زمین و آسمان اللہ کے ذکر سے گونج رہے ہوتے ہیں اور آسمان کی چھت کھول دی جاتی ہے۔ ایسے پر نور دنوں میں اگر ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ قرآن کی مخصوص سورت کا ورد کرے تو اس کے لیے ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا شمار انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ سورت ہے جس کے الفاظ ہر درد کا درماں ہیں، ہر بیماری کی دوا ہیں، ہر پریشانی کی چابی ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو نور علی نور ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام نے دعائیں کی، اولیاء کاملین نے وظیفے کیے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں نے کرامات پائیں۔ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے 10 لاکھ فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کے در و دیوار پر رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے بخش دیتا ہے جیسے ماں اپنے معصوم بچے کی خطا کو معاف کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، ایک ایسا عمل جو صرف چند منٹ لے لیکن اس کا اجر لامحدود ہو، جس کی برکت آپ کی نسلوں کو عطا ہو، آپ کے گھر کی دیواریں بھی روشن ہو جائیں، آپ کا رزق کھل جائے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، آپ کے سینے میں ٹھنڈک اتر جائے اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کے در کھل جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دنیا میں کتنے ہی کام کرتے ہیں صرف لوگوں کی توجہ کے لیے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور جس پر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کو سلام کرو۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر آئے تو ساتھ میں ہزاروں فرشتے نور کی لکیروں کے ساتھ نازل ہوئے۔ اس سورت کو پڑھنے سے دل کی سختی نرم پڑتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھوں سے گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے، روح کو تسکین ملتی ہے اور زبان ذکر الہی میں مگن ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 9 ذی الحج کا دن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ فرمایا گیا عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو سوچئے، اگر روزہ رکھنے پر اتنی بڑی بخشش ہے تو اس دن قرآن پاک کی سورت کا 7 بار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہوگا۔ اور اگر 10 ذی الحج جمعہ کا دن ہو جسے یوم عید بھی کہتے ہیں، جو ہفتے کا سب سے افضل دن ہے، اور اس دن بھی وہی سورت 7 بار پڑھی جائے تو اللہ اکبر،
رحمتوں کی بارش، مغفرت کی خوشبو، سکینت کا نزول اور جنت کے دروازے کھلنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ تحفہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو سچے دل، مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے یہ عمل ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، ہر وہ دروازہ کھول سکتا ہے جو بند ہو چکا ہو، ہر وہ دعا قبول کرا سکتا ہے جو برسوں سے رکی ہوئی ہو، اور ہر وہ خواب پورا کر سکتا ہے جو آنکھوں میں پل رہا ہو۔ ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں عرش پر پہنچیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کو قبر میں روشنی ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کشادہ ہو، دل پر سکون ہو، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملے اور آخرت میں آپ کو انعام ملے؟ تو بس اس عمل کو چھوٹی سی نیت، خالص دل اور مکمل یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آسمان کی طرف سے آنے والا نور کیسے آپ کے دل و جان کو منور کر دیتا ہے۔ یہ عمل نہ کسی فقیر کا ہے، نہ کسی بابا کا، یہ تو رب کائنات کا وہ وعدہ ہے جو قرآن کے ذریعے بندوں سے کیا گیا۔ آپ کو کسی خاص لباس، کسی مخصوص مقام یا کسی لمبی چلہ کشی کی ضرورت نہیں، بس ایک سادہ سا عمل، ایک سادہ سا وقت اور اس کے بدلے میں عظیم ترین انعام۔ یاد رکھیے، یہ موقع ہر سال نہیں آتا، یہ دن، یہ ساعت، یہ گھڑی محض خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ اس وقت کی قدر کر لے وہ دنیا و آخرت کی نعمتیں سمیٹ لیتا ہے، جو غفلت برت لے وہ پچھتاتا رہتا ہے۔ آج ہی اپنے دل کو جگائیے، اپنی روح کو اس مبارک سورت کے نور سے جلا دیجئے اور 9 ذی الحج جمعرات اور 10 ذی الحج جمعہ کے دن اس قرآن کی سورت کو 7 بار پڑھ کر خود کو اللہ کے قرب کے لیے پیش کر دیجئے۔ شاید یہ وہ لمحہ ہو جس کا انتظار سالوں سے آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہو، شاید یہی وہ عمل ہو جس سے آپ کی دعائیں، آپ کی تمنائیں، آپ کے خواب اور آپ کے مقاصد ایک ایک کر کے پورے ہونا شروع ہو جائیں۔ محترم ناظرین، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج دونوں بڑے دنوں کے عمل کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ کر لیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وظائف کر کے دیکھ لیے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک دل بڑھیا تھی۔ اس نے 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی کہ اچانک ہوا آئی، اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کی کہ ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا خدا سے پوچھئے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر پر ایک کشتی پر بڑے تاجر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ پھر فرمایا، اے داؤد، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کی جانب سے 300 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر صدقہ نہ کرے، یعنی کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں میں سنسنی پیدا ہو گئی، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کو لا دو۔ تو وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے
کہ جو کسی فقیر یا مسکین کو صدقہ دے گا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فقیر نے کہا تم مجھے اللہ کی راہ کی خاطر کچھ کھانے کو دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقے میں دی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا کہ پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی اس کے کندھوں پر سوار اس کا شیر خوار بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پریشانی کی حالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت جوان آئے اور اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے باہر نکال سکوں۔ عورت کی بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو واپس نکال لیا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت حیران و پریشان رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی اے اللہ کے بندو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم وہ تمہاری 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ دی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا، بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا موت کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کے دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل شروع کریں تو اپنی حیثیت کے مطابق 10 20 50 یا پھر 100 روپے کسی غریب کی مدد کر دیا کریں کہ آپ کے اس وظیفے میں تاثیر پیدا ہو سکے، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا آپ کو حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کا ہر ایک عمل اور ہر ایک وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مبارک سورت کا وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ 9 ذی الحج جمعرات اور 10 ذی الحج جمعہ کے دن جو شخص یہ سورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے، اس کا گھر اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے کس طریقے سے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ وہ سورت مبارکہ سورت مزمل ہے اور یہ سورت مبارکہ قرآن کریم کی بہت زیادہ عظمت والی سورت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ شان سے نوازا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت و برکات بیان کی گئی ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ سورت بندے کی حاجتوں کو، بندے کی خواہشات کو، بندے کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی سے قبول کرواتی ہے۔ آپ جس بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنی جس بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو بس 9 ذی الحج جمعرات اور 10 ذی الحج جمعہ کے دن سورۃ مزمل کا یہ بابرکت وظیفہ لازمی کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو شخص ان بابرکت دنوں میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور اس کے گھر پر نور برستا ہے۔ ناظرین، سورت مزمل قرآن کریم کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے اور یہ قرآن کریم کی 73ویں سورت مبارکہ ہے۔ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا، اور اپنی جس بھی مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ لہٰذا سورت مزمل بہت زیادہ برکتوں اور فضائل والی سورت ہے۔ بے شمار لوگ اس سورت مبارکہ کا عمل کرتے ہیں اور بے تحاشا فوائد پاتے ہیں۔ ناظرین، یہ سورت مبارکہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی مشکل کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ساری پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اچانک اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو کہ جس کا حل نہیں مل رہا، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس سورت مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورت مبارکہ کے کمال دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کے ہر مسئلے کو فوراً ختم کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے 9 ذی الحج یعنی جمعرات کے دن نماز ظہر کے بعد جیسے ہی آپ نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس سورت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور 10 ذی الحج جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سورت مزمل کا یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کے آغاز میں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی یعنی جو نماز والا درود پاک ہے اس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت مزمل کو پڑھ لینا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورت مزمل کو پڑھتے ہوئے اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچ جائیں، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ ترجمہ: وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ تو 9 ذی الحج کو آپ نے اس آیت کو 9 مرتبہ دہرانا ہے، اس کے بعد باقی سورت مکمل کرنی ہے، اور جب آپ 10 ذی الحج یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ نے آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 7 مرتبہ سورت مزمل کی تلاوت کر لینی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر برستی رہے گی اور 10 لاکھ فرشتے آپ کو جھک کر سلام کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ ماہ ذی الحج سب سے خاص الخاص عمل ہے۔ محترم ناظرین، یہ ماہ ذی الحج کا سب سے خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل سے عذاب قبر سے حفاظت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس سے گناہوں کی معافی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کو اپنی ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ آپ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو اس سورت مبارکہ کا یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں برساتا رہے گا اور 10 لاکھ فرشتے آپ کو جھک کر سلام کریں گے۔ آپ کے گھر پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک پیارا سا نام لازمی شیئر کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔